حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے ساز و سامان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، مال و منال نہیں، وہ غریب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، نہیں، بلکہ غریب وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب آئے گا، اس کے پاس روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اور بھی بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اور جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو نیکیاں اس کے ساتھ ایسے آئیں گی کہ جیسے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں گرائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی تو پھر جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو نیکیاں تو پہاڑوں کے برابر ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، مسجدیں بنوائی ہوں گی، صدقات خیرات بھی کرتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو لوگوں کی ایک قطار بن جائے گی، لائن لگ جائے گی۔ ایک بندہ عرض کرے گا، اے میرے کریم پروردگار، اس نے فلاں دن فلاں ٹائم مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے کی اتنی نیکیاں لے کر اس غریب کو عطا فرمائے گا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ بھی شکایت کرے گا کہ اے میرے کریم پروردگار، اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لوگ آتے جائیں گے اور نیکیاں لیتے جائیں گے کہ بالآخر اس کے نامہ اعمال میں جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہونے کے باوجود بھی بعد بھی ایسے لوگ باقی ہوں گے کہ جن پر اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، اور وہ لوگ پکار کر کہیں گے، اے کریم پروردگار، باقیوں کو تو نیکیاں مل چکی، اب ہمارا حساب کون کرے گا ہمارے ساتھ؟ اس نے تو ہم پر بھی ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم صبر کرو، پھر رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور بالآخر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرمائے گا، اور پھر نہ تو اس کے پاس کوئی نیکی بچے گی، اور دوسروں کے گناہ جو ہوں گے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور بالآخر فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیں گے۔